چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ تعلقات کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ چینی پارلیمانی وفد نے قومی اسمبلی کے مہمان گیلری سے اجلاس کی کارروائی دیکھی۔ چینی وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی کی۔ چینی صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنا پوری دنیا کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ خطہ مزید محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بیجنگ اور ماسکو کو مل کر منصفانہ اور معقول عالمی نظام تشکیل دینا چاہیے تاکہ دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بیجنگ کے عوامی ہال آمد پر پرتپاک استقبال۔ چینی صدر نے خوش آمدید کہا۔ چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکہ نے ایران کو معاہدے کے لیے 2 سے 3 دن کی مہلت دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران پر جمعے، ہفتے یا اتوار یا اگلے ہفتے کے آغاز پر حملے شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تھک چکا ہے اور ڈیل کے لیے بے تاب ہے۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے دوبارہ جنگ کی صورت میں ایران کو نتائج دینے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق اس بار ایران کی جانب سے مزید کئی سرپرائزز دیکھنے کو ملیں گے۔ امریکی جدید طیارے گرانے کا کریڈٹ بھی ایرانی فوج کو جاتا ہے۔ امریکی کانگریس نے ایران جنگ ختم کرنے اور ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ قرارداد اسی ہفتے ایوان نمائندگان میں پیش کیے جانے کا امکان۔ امریکہ کا نائب صدر کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ایرانی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ یقینی بنائے گا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ جے ڈی وینس نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے پر حملے کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ مذاکرات میں اب تک ایران کا موقف زیادہ تبدیل نہیں ہوا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ثالثی کرانے والوں کو مذاکرات میں بہت کم پیش رفت نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی واپس لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں انمول اور پنکی کے کارناموں کی دھوم۔ گرفتار ملزمان عدالت نے کہا کہ اس پر میرا نام لینے کے لیے دباؤ ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نقطہ اعتراض۔ لوگوں کی ساکھ بچانے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے قواعد بنائے جائیں۔ جعلی رکن کا مطالبہ۔ جو پنکی جیسے کرداروں کو بیان دینے پر مجبور کرنے والوں کو سامنے لایا جائے۔ راجہ پرویز اشرف کی گفتگو۔ وزیر قانون کا ارکان کی عزت اور وقار کے لیے ہر فورم پر جانے کا اعلان۔ کہا کہ راجہ پرویز کے معاملے میں سخت ایکشن لیا جائے گا۔ منشیات دیمک کی طرح نوجوان نسل کو کھا رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تیز رفتار اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کا اظہار خیال۔ راجہ پرویز اشرف سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ لاہور کے بڑے نام انمول اور پنکی کے ساتھ ڈرگ سمگلنگ میں شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف کی قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی میں گفتگو۔ پنکی 18 سال تک منشیات بیچتی رہی، آن لائن دھندا کیا جاتا رہا۔ کہا کہ ملزمہ کا پہلی پیشے پر ریمانڈ نہ لینے پر متعلقہ ایس ایچ او اور تفتیشی افسر کو معطل کر دیا گیا۔ مبینہ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو لاہور منتقل کرنے کے لیے دستاویزات اور انتظامی امور کی تیاریاں۔ انویسٹیگیشن ونگ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے اجازت طلب کر لی۔ ملزمہ 5 مقدمات میں پولیس کو مطلوب۔ پولیس کے مطابق پنکی کو تحویل میں لے کر تمام مقدمات کی تفتیش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ پھر سے بے نقاب۔ 2 خوارج کی آڈیو لیک نے پردہ چاک کر دیا۔ راکٹی نے جنوبی وزیرستان کے ایم پی اے آصف محسود کو بھتے کی پرچی دی اور تلاشی لی۔ افغانستان میں موجود خارجی سرغنہ بادشاہ نے آصف محسود کو اپنا آدمی قرار دے کر راکٹی کو بھتہ لینے سے روک دیا، معذرت کا حکم دیا۔
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी आंख की बीमारी का शिकार, अपीलों की फौरी अपील से मुआवजत करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई बुशरा बीबी को अपना वकील मुकर्रर करने का हुक्म, अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। IMF ने पाकिस्तान में पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। नेट बिलिंग मॉडल को आलमी मयार के मुताबिक करार दे दिया। पुराने सोलर सार्फिन को नए मॉडल से इस्तिस्ना दिया गया, जिससे बिजली के ग्रिड से सोलर सार्फिन की तरफ क्रॉस सब्सिडी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म को अहम वज़ारतों डिविजन्स की बजट तजावीज़ पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अहम अहकामात दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबारोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का वादा। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई चांद रात से ईद के दूसरे दिन तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घोटकी के गांव जमी के तनाज़े पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध ने मुताल्लिक़ा अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद आलम ओटो के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, शाहराहें बंद। शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात बंद। दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों सैयाह फंस गए। शाहराहों की बहाली के लिए इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्तों से दामन नहीं छुड़ा सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया। सीरीज 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर। बांग्लादेशी स्पिनर ताजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि खत्ता मज़ीद महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग और मॉस्को को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुश आमदेद कहा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर जुमे, हफ्ते या इतवार या अगले हफ्ते के आगाज पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान जौहरी हथियार बनाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में ईरान को नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक इस बार ईरान की जानिब से मज़ीद कई सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फौज को जाता है।
امریکی کانگریس نے ایران جنگ ختم کرنے اور ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ قرارداد اسی ہفتے ایوان نمائندگان میں پیش کیے جانے کا امکان۔ امریکہ کا نائب صدر کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ایرانی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ یقینی بنائے گا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ جے ڈی وینس نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے پر حملے کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ مذاکرات میں اب تک ایران کا موقف زیادہ تبدیل نہیں ہوا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ثالثی کرانے والوں کو مذاکرات میں بہت کم پیش رفت نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی دھمکی دیتے ہیں، کبھی واپس لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں انمول اور پنکی کے کارناموں کی دھوم۔ گرفتار ملزمان نے عدالت میں کہا کہ اس پر میرا نام لینے کے لیے دباؤ ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نقطہ اعتراض۔ لوگوں کی ساکھ بچانے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے قواعد بنائے جائیں۔ جعلی رکن کا مطالبہ۔ جو پنکی جیسے کرداروں کو بیان دینے پر مجبور کرنے والوں کو سامنے لایا جائے۔ راجہ پرویز اشرف کی گفتگو۔ وزیر قانون کا ارکان کی عزت اور وقار کے لیے ہر فورم پر جانے کا اعلان۔ کہا کہ راجہ پرویز کے معاملے میں سخت ایکشن لیا جائے گا۔ منشیات دیمک کی طرح نوجوان نسل کو کھا رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تیز رفتار اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کا اظہار خیال۔ راجہ پرویز اشرف سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ لاہور کے بڑے نام انمول اور پنکی کے ساتھ ڈرگ سمگلنگ میں شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف کی قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی میں گفتگو۔ پنکی 18 سال تک منشیات بیچتی رہی، آن لائن دھندا کیا جاتا رہا۔ کہا کہ ملزمہ کا پہلی پیشی پر ریمانڈ نہ لینے پر متعلقہ ایس ایچ او اور تفتیشی افسر کو معطل کر دیا گیا۔ مبینہ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو لاہور منتقل کرنے کے لیے دستاویزات اور انتظامی امور کی تیاریاں۔ انویسٹیگیشن ونگ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے اجازت طلب کر لی۔ ملزمہ 5 مقدمات میں پولیس کو مطلوب۔ پولیس کے مطابق پنکی کو تحویل میں لے کر تمام مقدمات کی تفتیش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ پھر سے بے نقاب۔ 2 خوارج کی آڈیو لیک نے پردہ چاک کر دیا۔ راکٹی نے جنوبی وزیرستان کے ایم پی اے آصف محسود کو بھتے کی پرچی دی اور تلاشی لی۔ افغانستان میں موجود خارجی سرغنہ بادشاہ نے آصف محسود کو اپنا آدمی قرار دے کر راکٹی کو بھتہ لینے سے روک دیا، معذرت کا حکم دیا۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی آنکھ کی بیماری کا شکار۔ اپیلوں کی فوری اپیل سے معذرت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو اپنا وکیل مقرر کرنے کا حکم۔ عدالت نے قرار دیا کہ آئندہ سماعت پر اپیلوں پر دلائل نہیں دیے جاتے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں پہلے سے موجود سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ نیٹ بلنگ ماڈل کو عالمی معیار کے مطابق قرار دے دیا۔ پرانے سولر صارفین کو نئے ماڈل سے استثنا دیا گیا، جس سے بجلی کے گرڈ سے سولر صارفین کی طرف کراس سبسڈی برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ بجٹ سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم کو اہم وزارتوں ڈویژنز کی بجٹ تجاویز پر بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اہم احکامات دیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی باکو میں آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات مائیکل جباروف سے ملاقات۔ پنجاب اور آذربائیجان کے درمیان 2 طرفہ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز اور آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات مائیکل جباروف کا دیرینہ دوستانہ تعلقات فروغ دینے کا وعدہ۔ حکومت نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں 26 سے 28 مئی چاند رات سے عید کے دوسرے دن تک تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گھوٹکی کے گاؤں زمیں کے تنازع پر لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی، طبی معائنے کے لیے
अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध ने मुताल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद आलम ओझो के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, शाहराहें बंद। शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात बंद। दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों सैयाह फंस गए। शाहराहों की बहाली के लिए इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्तों से दामन नहीं छुड़ा सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना। सिलहेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया। सीरीज 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर। बांग्लादेशी स्पिनर ताजौल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।